الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قواعد بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس آیت کو ہم ہجوں اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس میں شروع میں یا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچے گے اور اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے۔ یا کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، اور حمزہ پر زبر ہے اور آگے یا مشدد حرف ہے، تو یا مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا پر پیش ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور اس کے آگے ہا پر زبر ہے اور اس کے آگے نون مشدد ہے۔ نون مشدد کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو نون مشدد کو پڑھتے ہوئے غنہ بھی یہاں پر ہوگا۔ اور نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے سین پر پیش ہے اور آگے عین ساکن حرف ہے، تو ساکن حرف بھی اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لہذا سین کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ با پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ہجے یوں کریں گے: یا کھڑا زبر یا، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ایو، یا ایو، ہا نون زبر ہن، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے۔ نون الف زبر نا، یا ایوہ الناس، سین عین پیش سو، با پیش بو، یا ایوہ الناس اعبدوا، دال واو پیش دو، یا ایوہ الناس اعبدوا۔ آگے رو پر زبر ہے اور با مشدد حرف ہے، تو مشدد حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا را کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور با پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف پر پیش ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، تو لام مشدد کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور ذال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو پھر ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے ہجے یوں کریں گے: رو با زبر رب، با زبر با، رب، کاف پیش کو، ربکو، میم لام پیش مل، ربکمل، لام زبر لا، ربکمل، ذال یا زیر زی،
ربکم الذی، اس کے آگے ہے خلقکم والذین، خا پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، قاف پر زبر ہے، ان تینوں حرفوں پر حرکات ہیں اور تینوں حرفوں کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے، تو میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، خا زبر خا، لام زبر ل، خول، قاف زبر قا، خلق، کاف میم پیش کم، خلقکم۔ اس میں خا اور قاف یہ دونوں حروف متعالیہ میں سے ہیں، ان دونوں حرفوں کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور بیچ میں لام باریک حرف ہے۔ خلقکم والذین من قبلکم، واو پر زبر ہے، لام مشدد ہے، لام مشدد کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور لام پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذال کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو لام زبر ول، لام زبر ل، ول، ذال یا زیر زی، والذی، نون زبر ن، والذین۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں، تو ان میں سے ایک قاعدہ لازمی لگتا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف قاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، تو وہاں پر غنہ کریں گے۔ قاف پر زبر ہے اور با ساکن حرف ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی آواز جنبش کے ساتھ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ لام کے نیچے زیر ہے اور اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، میم نون زیر من۔ ابھی ہم نے من پڑھا یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، اور جب اگلا حرف قاف جب پڑھ لیں گے تو پھر اخفا کا قاعدہ ہوگا، پھر یہاں پر غنہ ہو جائے گا۔ قاف با زبر قب، با میں قلقلہ ہو رہا ہے، قب، لام زیر لی، قبلی، کاف میم پیش کم، قبلیکم۔ اب اس کو ملائیں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا، من قبلکم، من قبلکم، لعلکم تتقون۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، لام مشدد کو عین کے ساتھ ملائیں گے اور لام پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف پر پیش ہے اور آگے میم ساکن حرف ہے، تو میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، لام زبر ل، عین، لام زبر عل، لعل، لام زبر ل، لعل، کاف میم پیش کم، لعلکم۔ اور یہ خیال کرنا کہ عین کی جو آواز ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، تو یہاں سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ یہ حمزہ کی آواز نکل جاتی ہے، لعلکم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، عین کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لعلکم تتقون۔ آگے تا پر زبر ہے اور آگے پھر تا مشدد حرف ہے، تو اس تا مشدد کو اس تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور تا مشدد پر زبر ہے، اس کو آگے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف پر پیش ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے،
تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، ت ت زبر تت، ت زبر ت، تت، قاف واو پیش قو، تتقو، نون زبر ن، تتقون، آگے وقف، تتقون۔ تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے مد عارض کا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، یعنی اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر وقف ہو رہا ہے تو یہ قو کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے، مد عارض ہو، یہاں پر مد عارض ہو رہی ہے، تتقون۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کو پڑھا۔ تو اس آیت میں جتنے بھی قواعد بتائے ہیں، ان تمام قواعد کو سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا لنک شو ہوگا، تو اس لنک پر کلک کر کے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر تمام قواعد کو سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔